الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی اور سنورتی ہے۔ محترم سامعین، ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں، SMS بھی بھیج سکتے ہیں، جن کے جواب انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، کتنے مغرب زدہ، عقل پرست، نام نہاد مسلمان یہ واویلا مچاتے ہیں کہ ہر سال حج میں اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس سے غریب بچیوں کی شادی کرا دی جاتی، بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کی جاتی، خیر کے کام کیے جاتے۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ غریبوں کے ہمدرد نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کی ذہنی عیاشی ہے۔ حج ایک عبادت ہے جو صرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ اگر عبادتوں میں ایسی ہی کٹوتی ہوتی رہے تو کل یہ مشورہ دیں گے کہ 5 وقت کی نمازوں کو اپنے وقتوں میں پڑھنے کی بجائے ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لیا جائے، اس میں وقت بچے گا۔ ایک بندہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا عجیب طریقے سے اس کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ وہی کر سکتا ہے جس نے کبھی حج کیا ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ حج میں ایک حاجی کیا سیکھتا ہے، کیا جانتا ہے، کیا اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا فائدے رکھے گئے ہیں حج میں؟ حج سے حاصل ہونے والے فوائد کیا کیا ہیں؟ ان فوائد میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں حج میں توحید کا سبق ملتا ہے۔ حج شروع سے اخیر تک کلمہ توحید کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس سفر کا ترانہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس ترانے کو ایک حاجی ہاں کے پکارے بولتا ہے اور اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں بیٹھائے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف، نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکارتے، تیرے علاوہ ہم کسی پر اعتماد نہیں کرتے، تیرے علاوہ ہم کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھتے۔ یہ ہے وہ تلبیہ جو ہمارے حبیب نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس لیے ایک حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو اس تلبیہ پہ اسے دھیان دینا چاہیے، اور لا شریک لک کہتا ہے تو اسے ایک ایک لفظ کو ذہن میں بیٹھانا چاہیے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر جب ایک حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو وہاں اس کے سامنے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہوتا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ چاہیے کہ اس قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اس لیے دنیا کی ساری جگہوں میں اگر کسی جگہ کا طواف ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف خانہ کعبہ کا طواف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا چکر لگایا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح رکن یمانی کے استلام کرنے اور حجر اسود کو بوسہ دینے میں بھی متابعت کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔
تبھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا تھا، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ پھر اسی طریقے سے صفا اور مروہ کی جب ہم سعی کرتے ہیں، طواف کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یوم عرفہ کی دعا کرتے ہیں اور یوم النحر کی قربانی کرتے ہیں، سب میں توحید کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ گویا کہ حج توحید کا سراپا سبق ہے۔ حج کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حج میں دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جذبہ عبدیت کی اس میں آبیاری ہوتی ہے۔ حج میں ایک حاجی اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، سفر کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، اس سفر میں زیادہ تر ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، احرام کی چادریں پہنتا ہے تو وہ موت کو یاد کرتا ہے، کفن کو یاد کرتا ہے۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ایسے ہی مجھے مرنا ہے، لوگ مجھے نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، کندھے پر لادیں گے اور تنگ و تاریک کوٹری میں یعنی قبر میں سلا دیں گے۔ غرض کہ اس کا ایک ایک لمحہ حج میں اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا باطن بالکل پاک، صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حج میں اچھے اخلاق کی ٹریننگ ملتی ہے۔ حاجی حج میں صبر سیکھتا ہے، بردباری سیکھتا ہے، اس کے اندر سخاوت اور فیاضی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر عفت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ گویا کہ حج میں ایک انسان مکارم اخلاق پر تربیت حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی جب حج سے لوٹ کر کے آتا ہے تو اس کے اخلاق اور کردار میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ایک حاجی حج میں تاریخی اور روحانی ماحول کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حاجی سرزمین حجاز میں پہنچ کر وہاں کے تاریخی اور روحانی ماحول کا اپنی پیشانی کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اسی سرزمین پر ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بسایا تھا، اسی سرزمین پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے آب زمزم جاری ہوا تھا، پھر خانہ کعبہ کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور حج کا اعلان کیا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پیدا ہوتے ہیں، اسی جگہ سے دعوت کا آغاز کرتے ہیں اور یہیں پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی قربانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح اس کے دل میں اس سرزمین کے چپے چپے سے محبت گھر کر جاتی ہے اور یہ اثر لے کر کے وہ اپنے ملک لوٹتا ہے، یہاں تک کہ یہ جذبات ہمیشہ اس کے ذہن میں رچے بسے رہتے ہیں۔ اب وہ دوسروں سے بیان کرتا ہے وہاں کے تاریخی اور روحانی ماحول کے حوالے سے، اس طریقے سے عجیب طریقے سے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ حج کا پانچواں فائدہ حاجی کو یہ ملتا ہے کہ حج میں اتحاد کا بے مثال مظاہرہ ہوتا ہے۔ حج میں اتحاد اور مساوات کا بے مثال مظاہرہ ہوتا ہے۔ حج میں مختلف ملکوں سے مسلمان آتے ہیں، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی عہدہ اور منصب کا مالک ہے تو کوئی اس سے محروم ہے، لیکن حج کے دوران سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں، سب کے بدن پر ایک ہی لباس ہوتا ہے، سب کی زبانوں پر ایک ہی پکار ہوتی ہے، سب ایک ہی امام کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں، جہاں بھی جانا ہوتا ہے سب ایک ساتھ جاتے ہیں، جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے سب ایک ساتھ ٹھہرتے ہیں۔ اس طرح حج کے اندر
پوری دنیا کے مسلمان خود کو ایک خاندان کے افراد محسوس کرتے ہیں۔ امریکی نسل کے لوگوں کا مشہور لیڈر میلکم ایکس، جو امریکہ کا تھا، مسلمان ہونے کے بعد جب حج کو گیا تو اس نے جب یہ عالمی بھائی چارہ دیکھا تو پکار اٹھا کہ یہ ہے رنگ اور نسل کے مسئلے کا حل۔ جی ہاں، اسلام میں پورے طور پر رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور حج اس کا بہترین نمونہ ہے، نمازیں اس کا بہترین نمونہ ہیں۔ اسی طرح حج کی حیثیت سالانہ عالمی اجتماع کی ہے۔ اس میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ ایک حاجی کو دوسرے حاجی سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح انہیں یہاں یہ تربیت ملتی ہے کہ اپنی زندگی اجتماعیت اور یونٹی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، یہ ہے حج کے فوائد۔ اس لیے حج میں فلسفہ ہی فلسفہ ہے، اس میں حکمت ہی حکمت ہے، اور یہ حکمت وہی سمجھ سکتا ہے جو حج کرنے جاتا ہو۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ فاروق صاحب نے 2 سوال کیا ہے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک دادی اپنے پوتے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ دودھ پلانے کے حوالے سے اگر ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، جیسے ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہے، یا ماں کی وفات ہو چکی ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، ضرورت کے تحت دوسری عورت اگر دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے حکم ماں کا لاگو ہوگا اس کے اوپر۔ اس ناحیہ سے کوئی بھی ہو دودھ پلانا چاہے تو اس کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن دودھ پینے کے بعد بچہ اس کا بیٹا بن جائے گا۔ فاروق صاحب نے ایک دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اور جب اس کی وفات ہوتی ہے تو تکبیر کہی جاتی ہے، یعنی جنازے میں تکبیر کہی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے کہ اذان سے تکبیر تک یہی اس کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں۔ تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ جہاں تک اذان کا سوال ہے تو بچے کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے جتنی بھی روایتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں یا تو موضوع اور من گھڑت ہیں یا ضعیف ہیں، جس میں شدید ضعف ہے۔ اس لیے اس حوالے سے محققین ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ بچے کے کان میں ولادت کے بعد اذان نہیں دی جائے گی، لیکن کچھ ائمہ ایسے بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ اذان دی جائے گی، اس لیے اس حوالے سے سختی نہیں برتی جا سکتی۔ اگر کوئی اذان دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اذان نہیں دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ احادیث اس حوالے سے صحیح نہیں ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ یہ کہنا کہ ایک انسان کی حیثیت بس یہ ہے کہ اذان سے تکبیر تک، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ انسان کی حیثیت تو یہ ہے کہ بلوغت کے بعد سے اس کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہو گئیں، اور اس وقت تک نماز فرض رہتی ہے جب تک کہ اس کی جان میں جان ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ایک انسان آخرت کی کھیتی کر سکے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کی اصل میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات ایک انسان کے فانی ہونے کے حوالے سے عرض کرتا ہے کہ یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے اور یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ اس کو شرعی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہدیہ دینے کے بعد کیا اسے واپس لیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہدیہ دینے کے بعد ہدیہ کو واپس لینے کی گنجائش نہیں ہے، صرف باپ کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ہدیہ دیا تھا تو واپس لے لے، ورنہ عام حالات میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ ہدیہ دینے کے بعد ہدیہ کو واپس لے، اور یہ اخلاقی رویہ کے بھی خلاف ہے۔
اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ، کہ اپنے ہدیہ میں لوٹ کر آنے والا، یعنی ہدیہ دینے کے بعد اس کا مطالبہ کرنے والا اس کتے کے جیسے ہے جو قے کرتا ہے، پھر قے کرنے کے بعد اس کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے جسے قے کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہدیہ دینے کے بعد اس کو لوٹانا چاہتا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے تشبیہ دی کہ قے کرنے کے بعد پھر اس کو کھا لیتا ہے۔ اس لیے ہدیہ دیا ہے تو اسے واپس لینے کی قطعاً نہ سوچیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی وفات پا گیا، اس کے پاس 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹی ہے اور بیوی ہے، اس کی وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ دیکھیں، اس کے بھائیوں اور بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بیٹا اور بیٹی ہے، اور جب بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو بھائیوں اور بہنوں کو کچھ حصہ نہیں ملتا ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں نہ ہوں تو پھر بھائیوں اور بہنوں کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ بھی وارث ٹھہر جائیں گے۔ تو بیوی کو مال میں سے 8واں حصہ ملے گا، کیونکہ اس کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی مال جو بچے گا بیٹوں اور بیٹیوں میں اکہرے اور دوہرے کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی بیٹوں کو دوہرا اور بیٹیوں کو اکہرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حوالے سے وصیت کرتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا دوہرا حصہ ملے گا۔ احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک مولانا سے کہتے ہوئے سنا کہ وصیت لکھ کے رکھنا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وصیت کا مطلب ہوتا ہے وہ مال جو ایک آدمی کے مرنے کے بعد کسی کو وہ دینے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ وصیت کرنا کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کو اپنی وفات کے بعد کچھ دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے لکھ کر کے رکھنا چاہیے، اسی لیے وصیت کو لکھنے کی بہت اہمیت وارد ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما حق امرئ مسلم له شیء یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عنده، کہ اگر کسی آدمی کے پاس میں، کسی مسلمان کے پاس میں کچھ ہے اور وہ اس میں کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 رات بھی ایسی نہ گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی اس وقت سے کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری ہوگی جس میں میری وصیت میرے پاس لکھ کر کے رکھی ہوئی نہ ہو، کیونکہ ایک انسان کی زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں، کب موت آ جائے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، خیر کے کاموں میں کچھ مال دینا چاہتا ہے، یا کسی دوسرے کو کچھ دینے کا ارادہ رکھتا ہے مرنے کے بعد، تو اس کو لکھ کر کے رکھ لے، بتا کر کے رکھ دے، اپنے ورثہ کو واضح کر دے کہ میں اتنا مال فلاں کو دینا چاہتا ہوں۔ لیکن وصیت کے حوالے سے 2 باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وصیت کس کو کی جائے گی اور وصیت کتنی کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ وصیت کس کو کی جائے گی، تو یاد رکھیں کہ وصیت وارث کو نہیں کر سکتے، یعنی جو آپ کے مال کا وارث ہونے والا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس میں 4 بیٹے ہیں، کسی ایک بیٹے کے لیے اگر خاص وصیت کریں کہ اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، اتنا مال دے دیا جائے، تو ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیت لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جو وارث نہیں ہونے والا ہے، دوسرے رشتہ دار ہیں یا دوسرے رشتہ دار بھی نہ ہوں، اگر ان کو دیتے ہیں یا خیر کے کام میں لگانا چاہتے ہیں تو ان کو وصیت کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنی وصیت کر سکتے ہیں، تو 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ الثلث والثلث کثیر، کہ 1/3 کی وصیت کرو اور 1/3 بھی بہت ہے، کیونکہ ہم مرتے ہیں تو
وصیت صرف 1/3 کی کر سکتے ہیں کہ میری موت کے بعد 1/3 مال کسی کو دے دیا جائے، لیکن پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ شاکر صاحب نے پوچھا ہے کہ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس سے شوہر اور بیوی ان میں بہت زیادہ محبت رہے۔ دیکھیں، ازدواجی زندگی میں خوشگواری یہ کوئی جادوئی تماشا نہیں ہے، جادوئی کھیل نہیں ہے کہ کچھ وظیفہ پڑھ کر کے پھونک دیا جائے اور خوشگواری آ جائے، بلکہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار کرنا ہے تو کچھ کاموں کو برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا دل جیتنا چاہ رہے ہیں تو پہلے نمبر پر ان کے جذبات کا خیال کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جذبات رکھا ہے، ویسے ہی عورت کے اندر بھی جذبات رکھا ہے، لیکن عورت کی ذات میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ جذبات کو اگر ٹھیس پہنچاتے ہیں تو کسی صورت میں آپ اپنی بیوی کا دل نہیں جیت سکتے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ اپنی بیوی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ ایک مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے۔ اگر اس کی کوئی ایک ادا ناپسند ہے تو بہت ساری ایسی ادائیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ اس لیے اگر آپ اپنی بیوی کے اندر کوئی کمی دیکھتے ہیں، کوئی کوتاہی دیکھتے ہیں، کوئی غلطی دیکھتے ہیں، تو ان غلطیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں پہ آپ نظر رکھیں۔ خوبیوں پر نظر رکھیں گے، عجیب طریقے سے آپ کو محبت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ اپنی محبت کا اظہار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا پیدا کیا ہے کہ اگر آپ ان سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، دل میں جو جذبات آپ کے چھپے ہوئے ہیں ان کا اظہار کریں اپنی بیوی سے، عجیب طریقے سے محبت پیدا ہوگی۔ یعنی مجھے آپ سے محبت ہے، یہ الفاظ عجیب کردار ادا کرتے ہیں ایک بیوی کے دل میں۔ اس لیے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں، ان کے جذبات کا خیال کریں، ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں۔ عجیب طریقے سے جادوئی اثر ہوگا آپ کی بیوی کے دل میں۔ ہمارے دل میں بیوی کے تعلق سے محبت ہوتی ہے، لیکن زبان پر اس محبت کو نہیں لاتے، جس کی وجہ سے بھی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا خیال نہیں کرتا ہمارا شوہر۔ اس لیے زبان پر لائیں، ان کی خدمات کو سراہیں، آپ غور کریں کہ وہ کس قدر آپ کے لیے محنت کرتی ہیں۔ اگر آپ اس انداز میں معاملہ کریں گے اپنی بیوی سے تو عجیب طریقے سے ان کے دل کو آپ جیت سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے بہتر آئیڈیل اور نمونہ بنتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبت کی وجہ سے عائشہ کہنے کے بجائے عائش کہتے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ میں ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برتن سے پانی پیتے تھے، اور جہاں سے منہ رکھ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا ہوتا تھا وہیں پر منہ رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہڈی چباتی تو جہاں سے چبایا ہوتا تھا وہیں سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے، یہ جتانے کے لیے کہ ہمیں تم سے محبت ہے۔ اس لیے ازدواجی زندگی میں خوشگواری لانا چاہ رہے ہیں تو ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، اسی طریقے سے اپنے جذبات کا زبان سے اظہار کریں۔ محمد صابر صاحب نے پوچھا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمارے حج نہیں کیا تو ہم بھی حج نہیں کریں گے۔ یہ جہالت ہے، نادانی ہے۔ اگر ماں باپ پر حج فرض تھا اور انہوں نے حج نہیں کیا تو اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوں گے۔ اگر ماں باپ ہمارے چوری کرتے تھے تو ہم بھی چوری نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے ماں باپ بے نمازی تھے تو ہم بھی ایسا نہیں کہ نماز چھوڑ دیں گے، کیونکہ ماں باپ کو ان کے عمل کا انجام بھگتنا ہے کل قیامت کے دن، اور ہمیں اپنے عمل کا انجام بھگتنا ہے۔
یہ جاہل انسان ہے، نادان انسان ہے، ایسے آدمی کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ کفر کے الفاظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، جو کوئی بھی اس حج سے اعراض کرے، اس کا کفر کرے، تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو جیسے وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرے گا، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرے گا، ویسے ہی حج نہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سودی بینک میں رکھی ہوئی رقم پر انٹرسٹ اگر ملتا ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے، اور انٹرسٹ کا مصرف کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی اسے نہیں چھوڑتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایسا آدمی جو سودی کاروبار کرتا ہے، سود کے پیسے لیتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، سود کے گواہ بننے والے اور سود کی رجسٹر تیار کرنے والے سب پہ لعنت بھیجا، اور کہا کہ وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ اس لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر آپ نے بینک میں انٹرسٹ لینے کے لیے پیسے رکھے، جیسے کہ جیون بیمہ کراتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کچھ مدت کے لیے پیسے رکھے تاکہ چوری سے پیسے کی حفاظت ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ جو پیسے انٹرسٹ کے طور پر ملے ہیں ان پیسوں کو نکال لیجئے اور ثواب کی نیت کیے بغیر کسی بھی آدمی کے حوالے کر دیجئے، وہ اس کو استعمال کر لے گا، اس کے لیے جائز ہے، لیکن آپ کے لیے ان پیسوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بچے بلوغت کی عمر کو کب پہنچتے ہیں؟ چند علامتیں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے ہم یہ سمجھیں گے کہ بچہ یا بچی بالغ ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر شرمگاہ کے ارد گرد میں بال اگ آئے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، تو یہ بلوغت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شہوت کے ساتھ اگر منی نکل جائے، چاہے نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، تو اس سے بلوغت سمجھی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بچہ یا بچی 15 سال کا ہو جائے تو 15 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بلوغت کا حکم لاگو کر دیا جائے گا۔ بچی کے لیے ایک اضافی شرط یہ ہے کہ اسے حیض کا خون آنے لگے تو بچی بالغ سمجھی جائے گی۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ عورت نے اپنے شوہر سے شادی کے وقت یہ شرط رکھا کہ وہ اسے نوکری کرنے کی اجازت دے گا، اور اب وہ نہیں دے رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عورت کے لیے ملازمت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ملازمت میں اس کی عزت باقی رہے تب پردے کا اہتمام کر کے ملازمت کے لیے جائے، مخلوط جگہ پر ملازمت نہ کرے۔ اگر یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو زہ خوب ایک عورت ملازمت کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر عورت نے شرط رکھی تھی، بیوی نے شرط رکھی تھی کہ وہ شرعی دائرے میں رہ کر کے نوکری کرے گی، تو شوہر کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مشورہ کو سر آنکھوں پہ رکھے۔ آخر اس کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ اس کا شوہر ہی نہ کھلائے گا پلائے گا۔ تو اگر شوہر چاہتا ہے کہ وہ نوکری نہ کرے تو شوہر کی رضامندی کو سامنے رکھنا چاہیے، اسی میں اس کے لیے بہتری ہے۔ ہاں، اس کو حق بنتا ہے کہ اس نے شرط رکھا تھا، اس لیے شوہر اس کو اجازت دے، لیکن اگر اجازت نہ بھی دیتا ہے تو خواہ مخواہ اس مسئلے کو ہوا نہیں بنانا چاہیے کہ ازدواجی زندگی میں اختلاف پیدا ہونے لگے۔ ایک بھائی ہیں احمد صاحب، کہتے ہیں کہ طواف کی حکمت کیا ہے؟ طواف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جیسے مورتی پوجا کرنے والے لوگ کرتے ہیں، ویسے ہی
مسلمان طواف کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ طواف خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے، اور ہم نے ابھی آیت سنی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ انہیں چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی دھرتی ہے جس دھرتی کا طواف کیا جائے گا تو وہ صرف خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا کوئی طواف کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ یہ پہلا نقطہ ذہن میں بیٹھانے کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طواف ایک طرح سے عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے ویسے ہی طواف بھی عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ حل فیہ الکلام، کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا نماز کے جیسے ہے، الا یہ کہ طواف میں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی اجازت دی ہے جبکہ نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مورتی پوجا کے جیسے ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں، وہ حق رکھتے تھے کہ ان کی پوجا کی جائے، لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر کوئی مشکل کشا سمجھتا ہے، حائز روا سمجھتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ایک اہم نقطہ یہ بھی جاننے کا ہے کہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر کے اذان دیا ہے۔ کیا اپنے معبود کے اوپر چڑھ کر کے کوئی اذان دیتا ہے؟ تو ہم خانہ کعبہ کو ایک عام گھر سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا گھر ہے، اس لیے وہ متبرک گھر ہے، اور ہر چیز اپنے محور کے ارد گرد چکر لگاتی ہے۔ اس ناحیے سے ہم بھی دنیا کے سینٹر کا چکر لگاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جزاک اللہ خیر۔ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ پروگرام بہت 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 پیارے پیارے بات کریں، آپ دل چھو جاتے ہیں آپ کے باتوں سے۔ ہم آپ کے نیک جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں پوچھنا چاہیے جو ابھی تو عید موسم کا قربانی کا پہلے 10 دن ناخن کاٹنا، بال کاٹنا یا سیونگ کرنا، یہ یعنی آج سے اسٹاپ ہو جائے گا نا ٹمورے سے اسٹاپ ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور ایک سوال ہے، میرا پاپا ممی نے میرا عقیقہ کیے کہ نہیں کیے مجھے پتہ نہیں ہے، تو میں چاہتے ہیں کہ میرا عقیقہ میں کرے، تو عقیقہ میں کر سکتے ہیں نا؟ ابھی تو میرا عمر بہت ہو گیا، 45 46 کر رہی ہے، تو کر سکتے ہیں نا میں میرا عقیقہ؟ کیونکہ اس ٹائم کی بہت غریبی حالات تھی، کیے کہ نہیں، تو میرا بڑا بہن سے میں پوچھا تھا تو بہن نے بتائی تھی۔ آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے، بہت بہت شکریہ۔ بارک اللہ، اللہ خوش رکھے۔ ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ ناخن اور بال کاٹنے کے حوالے سے جو حکم آیا ہے حدیث میں کہ جو کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو اسے بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، تو آج سے اس کی پابندی کرنی ہے یا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو سنایا کہ اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، اور ذی الحجہ کا چاند گلف ممالک میں کل ہی طلوع ہو گیا ہے، لہذا کل ہی سے یہ پابندی شروع ہو چکی ہے، اور جب تک کہ ہم قربانی نہ کر لیں تب تک کہ یہ پابندی رہے گی، اس لیے بال اور ناخن کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میرے والد نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کہ عقیقہ کیا یا نہیں کیا، ہم اب اپنا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس بات کی گنجائش ہے؟ آپ کے والد صاحب کی اگر استطاعت نہیں رہی ہوگی اور انہوں نے آپ کا عقیقہ نہیں کیا تو اب اپنا عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ کا معاملہ یہ بچپن کا معاملہ ہوتا ہے۔ بچپن میں اگر استطاعت نہیں تھی اور عقیقہ نہیں ہوا تو اب 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ رجحان عام ہے کہ اگر عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں شاید مواخذہ ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی، عقیقہ کرنا یہ
سنت ہے اور اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر ہم کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں. اس لیے اگر ہمارا عقیقہ نہیں ہوا تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ہم 50 سال میں 40 سال کی عمر میں عقیقہ نہیں کریں گے. ایک بھائی پوچھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مذاب سے بات کر رہا ہوں غفار خان. جی کل صاحب ایک مسئلہ ہے یہ ولیمے کے بارے میں. جی وہ برات گئی نا اپنا شادی حال میں, تو ان کا خیال ہے لڑکوں کا کہ کچھ پیسے ہم بھی دے دیں, ہمارا ولیمہ اور برات ایک ساتھ ہی ہو جائے. لڑکی کی برات اور جو برات لے کے گئے نا انہیں کا خیال ہے. کیا ایسے جائز صحیح ہے کہ طریقہ یہ مسئلہ؟ آگے تو پہلے تو سنتے آتے ہیں ولیمہ مثلا بہن کی شادی کے ساتھ ہو جاتا ہے ولیمہ, وہ تو لوگ کی دنیا کر رہی ہے. لیکن یہ جو ہے آدھے پیسے وہ دے دیں, آدھے لڑکے والے دے دیں, آج ولیمہ ساتھ رخصتی بھی ہو جائے لڑکی کی. کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ یا نہیں؟ اس کے بارے میں زیادہ کوئی ذرا غور کیجیے, ہمیں بتائیے. جی جی بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر شادی میں لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں کہ لڑکے والے آدھی رقم دے دیں اور لڑکی والے آدھی رقم دے دیں اور ولیمہ کر لیں, تو کیا اس بات کی گنجائش ہے؟ دیکھیں, اس بات کی تو گنجائش پائی جاتی ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکی دونوں کی شادی ہو رہی ہے, مثال کے طور پر میرے لڑکے کی بھی شادی ہو رہی ہے, میری لڑکی کی بھی شادی ہو رہی ہے, تو میں ولیمہ کروں لڑکے کا اور اسی میں ولیمہ کی دعوت میں لڑکی کی طرف سے آنے والے مہمانوں کو بھی کھلا دوں, اس بات کی گنجائش ہے. لیکن اگر شادی ہو رہی ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے کچھ پیسے لیے جا رہے ہیں ولیمہ کرنے کے لیے, تو شریعت نے اس بات کی گنجائش نہیں رکھی ہے, کیونکہ ولیمہ یہ لڑکے کا حق ہے. لڑکی پہ شریعت نے کسی طرح کی مالی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. لڑکے پر 2 مالی ذمہ داری رکھی ہے شادی میں, ایک ولیمہ کرنا ہے اور دوسرا مہر کی ادائیگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ انہوں نے شادی کی ہے اور علامت سے پہچان لیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے جب حامی بھری تو آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشأت, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو ولیمہ کی ذمہ داری پوری کی پوری لڑکے کے سر آتی ہے, لڑکی والوں کے سر نہیں جاتی. یہ بر صغیر میں ہندوانہ رسم و رواج اپنانے کی وجہ سے ہم نے بہت ساری روایتیں غیر قوموں سے لے لی ہیں اور ان کو ہم نے برتنا شروع کر دیا ہے, حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اسلام میں سارا کا سارا خرچہ لڑکے والوں کا ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ ولیمہ میں کسی بھی صورت میں لڑکی والوں سے رقم نہیں لینی چاہیے, بلکہ ولیمہ کی جتنی استطاعت ہو سکتی ہے اتنا ہی ولیمہ کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ کریں, ایک بکری ہی ذبح کریں. ایک بکری نہیں ہو سکتا ہے, گوشت چند کلو گوشت ہی خرید کر کے ولیمہ کریں, لیکن ولیمہ اصل میں لڑکے والوں کو کرنا ہے. ایک کالر ہم کے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں خطان سے بات کر رہا ہوں اور فہد علی میرا نام ہے. جی فہد صاحب. جی رفاقت صاحب. جی جی مولانا صاحب, آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ میں 4-5 کمانے والے گھر والے ہیں, آدمی ہیں یا عورتیں ہیں, وہ ان کی کمائی ایک ہی جگہ آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ناخن اور یہ بال وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے. کیا یہ سب گھر والوں کے لیے ہے جو اس قربانی میں شامل ہیں, فیملی جو کمانے والے ہیں اس میں قربانی میں شامل ہو جائیں گے, تو ان کے لیے یہ بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا ضروری ہے یا نہیں ہے, یہ پوچھنا تھا. بہت بہت شکریہ رفاقت علی صاحب. اوکے, السلام علیکم. رفاقت علی صاحب, بات یہ ہے کہ اگر گھر کے بہت سارے افراد ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہیں اور سب لوگ کماتے ہوں لیکن کمائی ایک جگہ پر جمع ہوتی ہے, تو ان سب کی طرف سے ایک جانور ہی کافی ہے.
البتہ اگر گھر کے افراد 5 ہیں اور پانچوں الگ الگ رہتے ہیں، ان کی الگ الگ رہائش ہے یا ان کا کھانا الگ الگ ہے، تو ایسی حالت میں ہر ایک سے قربانی مطلوب ہے۔ تو اگر مشترکہ طرز رہائش ہے، 5 آدمی ایک ہی جگہ پر کمائی رکھتے ہیں اور گھر کا کوئی ذمہ دار ان سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو ایک جانور کافی ہے۔ اب ایسی حالت میں جو جانور خریدے گا یا جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ اس بات کا مکلف ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ دوسرے گھر کے دوسرے افراد ہیں، وہ بال اور ناخن کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں، البتہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ چونکہ سب لوگوں کو شریک کیا جا رہا ہے اس جانور میں، اس لیے سب لوگ بال اور ناخن نہ کاٹیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ ورنہ اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹنے کا مکلف ہے یا پابند ہے جس نے جانور خریدا ہے، دوسرے لوگ جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے یا جن کو اس میں شریک کیا جا رہا ہے، وہ لوگ بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ چھپکلی کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ چھپکلی کو مارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چھپکلی کو دیکھو تو اسے قتل کر دو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونک مارتی تھی، اسی لیے چھپکلی کو مار دینا چاہیے۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پہلی ضرب میں مارو تو اس کا زیادہ ثواب ہے، دوسری ضرب میں مارو تو اس سے کم، تیسری ضرب میں مارو تو اس سے بھی کم ثواب ہے۔ لیکن مارنے کی جو حکمت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ اس نے پھونک مارا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ پھونک مارنے والے چھپکلی کا آج کی چھپکلی سے کیا تعلق ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اسے فویسخ کہا ہے، یعنی اس کے اندر ضرر پایا جاتا ہے، اس ضرر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ چھپکلی کو مارا جائے۔ ایک کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سالمیہ سے بول رہا ہوں، ناصر بول رہا ہوں۔ جی ناصر صاحب۔ جی میں یہ پوچھنے جا رہا تھا کہ دیکھیں ایک عمرہ اور ایک حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی سر؟ عمرے حج کے لیے ہوتا ہے کہ لیکن اسی سے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اگر کوئی میں غلط کام نہیں کروں گا مجھے بخشے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش بھی دیتے ہیں، اور کیا نام اس کا کیا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی تو سارے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک یہ تو حج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک عمرہ ہوتا ہے، عمرے کا بھی کیا ایسے ثواب سر ملتا ہے جیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کرنے سے گناہ سارے صاف ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اس کا بھی یہ بتایا جائے کہ عمرہ کے کیا ایز اٹ ایز سیم ہے یا مثلاً اس میں فرق ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک اگر صبح ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، ٹھیک ہے، تو باقی جو نمازیں ہیں کیا ایک ہی وضو سے ہو جاتے ہیں یا بات کرنے کے بعد جو دوبارہ ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی بات جو صبح کیا ہوتا ہے اسی سے ساری نمازیں ہو جاتی ہیں کیا؟ نمبر 2، جو مسح کرتے ہیں جو ساکس کے اوپر تو پانی سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ساکس اتار کے وضو کرنا پڑتا ہے یا مثلا ایک دفعہ جو وضو کر لیا ہو تو وہی کافی، بس ساکس کے اوپر مسح کر لیں؟ جی جی بس یہ 2-3 سوال ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ جب ایک بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے تو حج کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے، یا ایسے لوٹ کر کے آتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ تو عمرے کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق ایک ہی حدیث میں بیان فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کریں تو اس بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے ایک عمرہ کیا، پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بیچ کے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔
پاک کر دیتا ہے ان گناہوں سے. لیکن یہ گناہ کون سے ہیں؟ صغائر ہیں، کبائر نہیں. کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے. اسی طریقے سے حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے. اور حج مبرور وہ حج ہے جس میں گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو، کسی طرح سے فحش کام نہ کیا گیا ہو، وہ ہے حج مبرور. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک بندہ حج سے لوٹ کر آنے کے بعد نیکیوں کی طرف دھیان دے، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت پائی جائے. تو جو حج مبرور کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہی ہے. اور جو عمرہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے بیچ میں جو گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. ایک اور سوال کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں تو اگر صبح میں وضو کیا تو کیا اسی وضو سے باقی نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، اس بات کی گنجائش ہے کہ جب تک ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا ہے ہم دوسری نمازیں بھی اسی وضو سے ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وضو کر کے پھر دوسری نماز ادا کریں. البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں، یہ افضل اور بہتر ہے. ورنہ اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ اگر ہمارا وضو باقی ہے تو ہم اسی وضو سے جو ہم نے صبح میں وضو کیا تھا ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں، اسی وضو سے اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے تو عصر کی نماز بھی پڑھ لیں. لیکن اگر ہمارے اندر کوئی ناقید وضو پایا گیا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ وضو کریں پھر دوسری نماز پڑھیں. ایک سوال اور انہوں نے پوچھا ہے کہ موزہ پر کیا مسح کر سکتے ہیں جبکہ ہم نے اس کو وضو کرنے کے بعد پہنا ہے؟ اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد موزہ پہنا تو ایسی حالت میں جب تازہ وضو کریں گے، یعنی کسی وقت وضو کرنے جائیں گے، صبح میں اپنے وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لیا تھا اور دوپہر میں وضو کرنے جائیں گے تو آپ کے لیے اختیار ہے، آپ چاہیں تو موزہ نکال کر کے پیر کو دھل لیں، چاہیں تو اسی پر مسح کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو اپنایا جائے جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت کا کوئی کام کیا جائے. تو اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ موزے پر مسح کریں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا والد کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے یا والدہ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ والد یا والدہ اگر معقول سبب بتاتے ہیں اور سنجیدہ طبیعت ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں اور واقعی بیوی کے اندر کوئی ایسا معقول سبب پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ طلاق دینے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مانی جائے گی. لیکن آج کے والدین آپسی محبت سے غیرت کھا کر کے اگر طلاق دینے کا حکم دیں یا اس طرح سے کسی سبب سے طلاق دینے کا حکم دیں تو اصولی اعتبار سے ان کی بات نہیں مانی جائے گی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ کیا باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دے سکتا. اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ابن عمر کو کہا تھا کہ طلاق دے دو اپنی بیوی کو، اور انہوں نے طلاق دے دیا. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پہلے عمر بن کر کے دکھاؤ. جی ہاں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی. اس تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کہا تھا اور اس لیے انہوں نے طلاق دی ان کے بیٹے نے. لیکن آج وہ تقویٰ نہیں، وہ پرہیزگاری نہیں، اس لیے
اصولی اعتبار سے یہ بات نہیں مانی جا سکتی ہے باپ کی یا ماں کی کہ ماں نے کہہ دیا بیوی کو طلاق دے دینے کے لیے تو طلاق دے دیں، یا باپ نے کہہ دیا طلاق دینے کے لیے تو طلاق دے دیں، ایسا نہیں چلے گا۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظ فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دے، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔